بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نماز میں اگر سورتوں کی ترتیب غلط ہو جائے تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ مسئلے کو سمجھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں پہلی رکعت کے اندر کوئی سورت تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کہیں سے تلاوت کرتا ہے، جبکہ دوسری رکعت کے اندر اس سے پیچھے سے تلاوت کرتا ہے، تو اس کی قرات کے حوالے سے یا اس کی نماز کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب ایسا ہی کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلی رکعت کے اندر مثال کے طور پہ سورۃ الاخلاص پڑھی، دوسری رکعت کے اندر سورۃ اللہب پڑھ دی، تو پھر نمازی حضرات جو ہوتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اب اس نماز کے حوالے سے کیا ہے، نماز ہمیں دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اب چونکہ نماز نہیں ہوئی، قرآن مجید کی ترتیب غلط ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح کا ایک کیس جو میرے پاس آیا ہے، تو اسی کی مناسبت سے میں ویڈیو کی صورت میں جواب دے رہا ہوں کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے سورتوں کی، اس حوالے سے اگر نماز میں ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اس چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کسی بھی قسم کے کوئی احکامات نہیں ہیں کہ پہلے کون سی پڑھنی چاہیے یا بعد میں کون سی پڑھنی چاہیے، اس حوالے سے کوئی بھی احکامات نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا اگر شان نزول دیکھا جائے، ترتیب نزول دیکھا جائے تو ترتیب نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دیکھیں سب سے جو پہلی وحی ہے وہ سورۃ العلق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن وہ 30ویں پارے کے اندر ہے۔ اور دیکھیں کچھ ایسی صورتیں ہیں جو مدنی ہیں، جیسے سورۃ البقرہ ہے، یہ مدنیہ ہے اور یہ دوسری صورت ہے، پہلے پارے کے اندر آ گئی ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ کہنا کہ ترتیب آگے پیچھے ہوگی، اس چیز کا کوئی قرآن و حدیث میں اگر احکامات نازل نہیں ہوئے ہیں تو اس سے نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر ترتیب نزول دیکھ لیں وہ بھی تو آگے پیچھے کا ہے، یہ تو بعد میں ایک ترتیب دی گئی ہے قرآن مجید کو۔ تو اس حوالے سے اگرچہ کوئی احکام بھی نازل نہیں ہوئی ہیں کہ پہلے کون سی سورت پڑھنی چاہیے بعد میں کون سی پڑھنی چاہیے، تو اس حوالے سے کوئی ترتیب موجود نہیں ہے۔ تو اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس سے نماز ہو جاتی ہے، بے فکر رہا کریں۔ اور کئی سارے لوگ اس طرح کے وہم میں پڑھتے ہیں، پھر وہ اس چیز کا سوال پوچھتے ہیں، وہ بعض اوقات خود اس طرح کا کچھ کر گزرتے ہیں، یا پھر امام صاحب ایسی کوئی تلاوت کر جاتے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں وسوسہ پڑ جاتا ہے کہ شاید ہماری نماز نہیں ہوئی، نماز کو لوٹانا پڑے گا، یا نماز کے کوئی احکامات میں کمی آ گئی ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نماز مکمل ہے، اس میں کوئی بھی قسم کی، ہاں اگر کوئی ترتیب کا لحاظ رکھتا ہے تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں، کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ترتیب جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس ترتیب کے آگے پیچھے ہو جانے کی وجہ سے نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔